آپ سب کو خدا یسوع مسیح کے نام میں سلام ہو. آپ کو بھی سلام. پلیز تشریف رکھیے. اور مجھے دلی خوشی ہوئی ہے بہن رضیہ کو یہاں دیکھ کر. اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ کچھ دنوں سے سنڈے اسکول میں بھی آ رہی ہیں، تو مجھے انہوں نے بھی بتایا کہ لوگوں نے بھی بتایا کہ ان کے پاس ایکسپیرینس ہے. تو میں یہی سوچا تھا کہ کتنے زیادہ لوگ ہیں ہمارے بیچ میں جو ان چیزوں سے پر ہیں، خدمت جن کے پاس ہے یا کسی نہ کسی گفٹ کو توڑے کو اپنے اندر رکھتے. تو میں خوش ہوں. دعا ہے بہن کے لیے خدا انہیں برکت دے، اور یہ بھی دعا ہے کہ بہت سارے اور لوگ جو ہیں، بھائی ہیں، بہنیں، وہ بھی سامنے آئیں تاکہ ہم مل کر خدا ان کی خدمت کر سکیں. آمین. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں یہ خدمت جو ہے نا، یہ کوئی جاگیرداری نہیں کسی کی، یہ کسی ایک دو لوگوں کا حق نہیں ہوتا. جس کو خدا چنتا ہے یا جس کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے خدا ان کی طرف، اسے کوئی نہیں روک سکتا. خدمت لیتا ہے خدا، خادم نہیں، پادری نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ اجارہ داری نہیں، کوئی پراپرٹی نہیں کس کے اوپر چند لوگ حکومت کر لیں. تو یہ ایک وسیع تر سلسلہ ہے، اور خدا کا کھیت جو ہے یہ وسیع ترین ہے، ختم نہیں ہوتا. رہتی دنیا تک لوگ آتے رہیں گے، جگہ ہی ختم ہوگی. ہمیشہ دیر ول بی پلیس فار دا پیپل. جتنے مرضی لوگ آ جائیں خدمت کریں. اوکے. خدا آپ کو برکت دے. کچھ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، آج پاک شراکت بھی ہے، اور میری طبیعت جو ہے بہت زیادہ خراب ہے، بہت زیادہ. اس لیے لیٹ بھی زیادہ میں ہو گیا ہوں. تو اپنے دلوں میں میرے لیے پریئر بھی کیجیے گا کہ میں کلام سنا سکوں. خدا ہم سبوں کو برکت دے. آئیے میرے ساتھ مل کر مقدس متی کی معرفت لکھی گئی ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 23واں باب اور 23ویں اور 24ویں 2 ورسز جو ہیں وہ خدا کے پاک کلام میں سے تلاوت کریں. مقدس متی کی معرفت لکھی گئی ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل 23واں باب اور 23ویں اور 24ویں 2 آیات خدا ان کے کلام میں سے پڑھیں. خدا کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے: اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ پودینے اور سونف اور زیرے پر تو تہ یقی دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے. لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے. اے اندھے راہ بتانے والوں، جو مچھر کو تو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو. خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. ہاللیلویا. آئے خدا کے کلام کے لیے تعریف کریں. حوالہ جو میں نے پڑھا ہے یہ صرف 2 ورسز پڑھی ہے. میں نے سمجھ آئی؟ آپ کو سب کو سمجھ آئی؟ واقعی سمجھ آئی؟ جو پڑھا ہے اس کا کیا مطلب ہے، یسوع کیا کہتا ہے، فریسیوں سے فقیوں سے سمجھ آئی آپ کو؟ 23واں باب میں نے پہلے بھی کئی بار بتایا ہے کہ یہ مقدس متی کی انجیل کا 23واں باب جو ہے سارا ہی ان کی ریاکاری کے متعلق ہے. اور یہ ریاکاری کیا ہے؟ دکھاوا. اور دکھاوے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریاکاری دکھاوے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی ہم وہ شو کرتے ہیں جو ہم ہوتے نہیں. دکھاوا کرنے والا بندہ کوئی بھی اصل میں وہ ہوتا نہیں جو وہ دکھا رہا ہے. اصل میں کچھ اور ہے، لیکن میں دکھا کچھ اور رہا ہوں. یہ ہے تشخیص کہ ریاکار یا دکھاوا کرنے والا بندہ ہوتا کچھ اور ہے، پر وہ دکھا کچھ اور رہا ہوتا، کچھ اور بن رہا ہوتا. اور یہ سارا چیپٹر جو ہے یہ ریاکاری کے متعلق ہے. اور یسوع مسیح نے بار بار یہاں پر کہا کہ اے ریاکار فقیو، اے ریاکار فریسیو. بڑی باتیں، آخر تک آپ اس کو پڑھو خاص طور پر. ہاں پورا چیپٹر، تو پورے چیپٹر میں
یہی جو ہے بار بار بات یسوع مسیح جو ہے بتاتے ہیں. اور اگر اس باب کی پہلی آیت کو آپ دیکھو تو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ فقی اور فریسی جو ہے آپ کے سامنے بائبلز کھلی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. 23 باب کی پہلی ہی آیت کو اگر آپ دیکھیں پورا پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے پہلی اور دوسری آیت میں، دوسری آیت خاص طور پر کہ فقی اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے، بس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں. اور اس کا کیا مطلب ہے کہ موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہوئے؟ ہاں کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی وہ شریعت توریت جو ہے اس پر وہ ایمان رکھتے تھے، اسی کی تعلیم دیتے تھے. ان کی تعلیم جہاں یسوع کہہ رہے ہیں نا کہ بس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو. بتا کیا رہے ہیں؟ خدا کا کلام. سمجھے ذرا گل، شریعت توریت موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، یعنی موسیٰ کی معرفت خدا نے جو کلام دیا ہے، شریعت 5 کتابیں پہلی توریت، وہ ان پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی کی تعلیم دیتے ہیں. اور ان کی تعلیم جو تھی وہ قابل اعتماد تھی، مگر ان کے اعمال جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھے. وہ کہتے کچھ تھے اور کرتے کچھ. اس لیے یسوع کہہ رہے کہ جو یہ کہیں نا وہ کرو، لیکن جو یہ کرتے ہیں وہ نہیں کرتے. اور یسوع اس لیے کہہ رہا تھا کیونکہ ان کے جو اعمال تھے وہ میچ نہیں کرتے تھے کلام کے ساتھ، جو کلام کہہ رہا ہے، جس کلام کی وہ تعلیم دیتے تھے. اب یوں کہہ لیں کہ ان کے بول بڑے ہوتے تھے لیکن کام چھوٹے ہوتے تھے. جو حوالہ میں نے پڑھا ہے نا یہ بالکل یہی ہے. اس بار ہم واپس آئے، بول ان کے بڑے تھے لیکن اعمال جو تھے وہ چھوٹے. یا دوسری صورت میں اب یہ کہہ لیں کہ بول میں بڑے اور تول میں چھوٹے یا تھوڑے. بول بڑے لیکن کام جو ہے ان بولوں کے ساتھ میچ نہیں کرتے. اور دنیاوی طور پر بھی اکثر میں یہ ظاہر کرتا ہوں، بتاتا ہوں کہ دنیاوی طور پر بھی اور چیزیں، اونچی دکان ہے، پھیکا پکوان ہے، اور اس طرح کی اور بھی مثالیں کہ ہم وہ دکھاتے ہیں جو ہوتے نہیں. وہی ریاکاری ہے. اسی کے متعلق یسوع اس چیپٹر میں خاص طور پر بات کرتے ہیں. اور یہاں پر میں پڑھا ہے جو 2 آیات ہم نے پڑھی ہیں، یسوع انہیں کہہ رہے کہ تم پر افسوس. پودینہ اور سونف اور زیرے کی اس نے مثال دی کہ تم ان پر دہ یقین دیتے ہو، پر شریعت کی زیادہ بھاری باتیں جو ہیں وہ ہے انصاف، رحم اور ایمان. وہ کہہ رہے تم انہیں چھوڑ دیتے. اور پھر آگے اس نے کہا کہ تم مچھر کو تو چھانتے لیکن اونٹ کو نگل جاتے. اس کا مطلب یہ تھا کہ مچھر ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، اونٹ بڑا جانور ہے. تم چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں ان میں پرہیز کرتے لیکن بڑے بڑے تم کر جاتے ہو. اسی طرح پودینے کی، سونف کی اور زیرے کی جب وہ بات کر رہے ہیں کہ چھوٹی چیزیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان پر تو تم بڑا قائم ہو، کہتے ہو کہ ہم ان پر بڑی دیا یقین دیتے. اور جلدی سے ایک حوالہ ذرا دیکھیں مقدس لوکا کی انجیل 18ویں باب ہے. فخر جو ان کے اندر تھا، 18ویں باب کی 12ویں آیت میں پڑھوں گا جہاں پر 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے جاتے ہیں. تمثیل یسوع مسیح نے پیش کی تھی. 18ویں باب کی 12ویں آیت کو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. یہاں پر لکھا ہے، یہاں پر ایک فریسی اور محصول لینے والے کی مثال ہے. ہاں فریسیوں اور فقیوں پر یسوع مسیح افسوس کر رہے ہیں نا، ان کی ریاکاری پر. 18ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے جو فریسی ہے وہ کہہ رہا ہے، فخر کی باتیں کافی کر رہا ہے یہ اوپر، ٹھیک ہے. یہ کہہ رہا ہے میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دہ یقین دیتا ہوں. اپنی ساری آمدنی پر دہ یقین دیتا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ یہودی لوگ کہہ لیں یا فریسی لوگ کہہ لیں، یہ دہ یقین دیتے تھے. یہ مذہبی فرائض تھے ان پر، یہ مذہبی فرائض تھے، یہ انہیں ادا کرتے تھے. لیکن خاص طور پر یسوع جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے، فقی اور فریسی یہ لیڈر تھے، تو یسوع جو ہے ان کی ریاکاری پر انہیں تنبیہ کر رہے ہیں. وہ حوالہ میں نے اس لیے دیا ہے کہ وہ ساری دہ یقین دیتے تھے ساری چیزوں پر. یہ مذہبی فریضے تھے جو وہ کرتے تھے. لیکن یہاں پر جو پرابلم تھی وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑا آگے لے کر آتے تھے. یہ سستی چیزیں تھیں، وہ سستے میں شہرت کما رہے تھے. سونف
اور پودینے اور زیرے کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ چھوٹی چیزیں کیا ہے؟ یہ چھوٹی چیزیں. یوں یہ لوگ سستے میں بڑی شہرت کما رہے تھے، لیکن جن چیزوں پر 4 پیسے خرچ آتے تھے وہ نہیں لگاتے تھے، وہ نہیں کرتے تھے. چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے، تھوڑا تھوڑا سپینڈ کر کے، یہ بڑی ایڈورٹائزمنٹ کر کے، چھوٹی سستی چیزیں، سستی ایڈورٹائزمنٹ اور بڑی شہرت یہ خرید رہے تھے. اس پر یسوع مسیح جو ہے یہ انہیں تنبیہ کر رہے ہیں اور ان کی ریاکاری پر افسوس کرتے ہیں کہ تمہاری ریاکاری جو ہے اس پر افسوس. لیکن یسوع نے خاص بات جو کہ اس نے کہا کہ لازم تھا تم یہ بھی کرتے، اور شریعت کی جو بھاری باتیں ہیں یا فرائض ہیں تم انہیں بھی نہ چھوڑتے. یعنی انصاف اور رحم اور ایمان، زیادہ باری باتیں انہیں تم نظر انداز کرتے ہو، لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے فرائض جو ہے تم انہیں پبلکلی ظاہر کرتے ہو کہ ہم یہ بڑا کر رہے ہیں. اور بہت ساری اور چیزیں تھیں. باہر کھڑے ہو کر دعائیں کرنا، لوگوں کے سامنے جا کر روڈز پر دعائیں کرنا، دکھانا، تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہم بڑے مذہبی یا روحانی لوگ ہیں. لیکن یسوع نے کہہ رہا ہے کہ تمہاری حقیقت جو ہے وہ کچھ اور ہے. اور اگر تم ایسا کر بھی رہے ہو تو صرف اس لیے کر رہے ہو تم لوگوں کو دکھانا چاہتے ہو، دل سے تم یہ چیزیں نہیں کر رہے. اور یہ ساری چیزیں آج بھی لوگوں کے اندر موجود ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، ایک روحانی شخص کا تعلق خدا کے ساتھ یہ معاملہ باطن سے ہوتا ہے، اندر سے، دل سے، ظاہر کا نہیں ہوتا. خدا پرست کوئی بھی شخص ہے، چرچ پہلے کا تھا یا آج موجودہ دور کا، کلیسیا کا، ایماندار لوگوں کا جو معاملہ ہے خدا کے ساتھ وہ باطنی ہے. باطن، اندرونی. یہاں پر بھی بہت ساری باتیں لکھی ہوئی کہ تم رکابی یعنی پلیٹ کو، تھالی کو اوپر سے دھوتے ہو، اندر سے گندی. یسوع ان کی بات کر رہے ہیں. نیچے لکھا ہوا ہے کہ تم پر افسوس کہ تم پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو، مگر وہ اندر لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہیں. یعنی انسان کی بات ہے، فقیوں اور فریسیوں کی بات ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ظاہر سے بڑے صاف ستھرے لگتے ہو، لوگ تمہارے لمبے کرتے چولے دیکھتے ہیں، لیکن اندر تمہارے اندر جو ہے وہ صاف نہیں. اور یسوع نے کہہ رہا ہے کہ تم چھوٹے چھوٹے فرائض دکھا کر لوگوں کا دل جیتتے ہو کہ ہم بڑے روحانی ہیں، لیکن زیادہ اہم باتیں، زیادہ اہم فرائض جو ہیں وہ تم نہیں کر رہے. اور پھر تم چھوٹے چھوٹے گناہوں میں، جہاں لکھا ہوا ہے کہ مچھر کو چھانتے ہیں لیکن اونٹ کو نگل جاتے ہو، یعنی چھوٹے گناہوں میں بڑا پرہیز ظاہر کرتے ہو، لیکن بڑے بڑے جو گناہ ہیں وہ کرنے میں تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی. تم بڑے بڑے گناہ کرتے ہو لیکن چھوٹے چھوٹے گناہوں میں پرہیز کی باتیں کرتے ہو. لیکن یسوع کہہ رہا ہے کہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے دل سے بدلے. اور آپ جانتے ہیں جب ہم گناہ کی بات کرتے ہیں، گناہ تو گناہ ہی ہے، وہ چھوٹا ہے یا بہت بڑا. چھوٹا سا گناہ بھی، چھوٹی سی پرابلم بھی انسان کے اندر ہوگی تو بھی خطرناک ہو. جیسے خدا کے کلام میں بار بار خمیر کا ذکر ہے، خمیر جو تھوڑا سا ہوتا ہے، اور لکھا ہے کہ تھوڑا سا خمیر جو ہے وہ سارے تازہ گندے ہوئے آٹے کو خراب یا خمیر کر دیتا ہے. اس لیے گناہ تو گناہ ہی، وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے. لیکن یسوع کہہ رہے ہیں کہ جہاں تم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کرنے میں بڑے پنکچوئل، بڑے پابند ہو، وہیں پر جو زیادہ بڑی چیزیں ہیں، زیادہ اہم ہیں، یعنی انصاف اور رحم ہے، ایمان ہے جن کے بغیر نہ دین ہے، نہ مذہب ہے، نہ ایمان ہے، انہیں تم ٹوٹلی رد کر رہے ہو. مقدس میکا کی کتاب ذرا نکالیں میرے ساتھ، پرانے عہد نامے میں سے مقدس میکا کی کتاب، اس کا 6 باب اور 8 آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. 6-8 پرانے عہد نامے میں. یہاں پر ہم انصاف، رحم اور ایمان کی بات کر رہے ہیں.
اور فقیوں اور فریسیوں کی بات ہو رہی ہے. ڈائریکٹلی خداوند یسوع مسیح ان سے مخاطب ہے, ان کی ریاکاری پر, ان کے دکھاوے پر. میکا کی کتاب 6 باب اور 8ویں آیت میں کیا لکھا ہوا؟ یہاں پر لکھا ہوا ہے, نکالا ہے سب نے؟ گڈ, آپ تیز ہو گئے ہیں. اے انسان, اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے. خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے. 2 باتیں یہاں آئی ہیں. ایمان کا ذکر نہیں ہے. کس کس کا ذکر ہے؟ انصاف کا اور رحم دلی کا. اور وہاں پر کیا ہے؟ انصاف, رحم, اور تیسری کون سی ہے؟ ایمان. یسوع وہاں کہہ رہا ہے کہ تم شریعت کی بھاری باتیں یعنی ایمان, رحم, ایمان کو, رحم کو اور انصاف کو چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ حوالہ میں نے اس لیے پڑھا ہے کیونکہ یہاں پر بھی لوگوں کے اندر یہ بڑی پرابلم تھی. وہاں پر بھی بات فقیوں اور فریسیوں کی ہو رہی ہے. اور فقی اور فریسی وہ لوگ تھے جو مذہبی لیڈر تھے اور ساری چیزیں انہوں نے اپنے کنٹرول میں کر رکھی تھی. اور جو غریب یہودی تھے انہیں دبایا ہوا تھا. وہ انصاف نہیں کر رہے تھے ان کے ساتھ, وہ انصاف سے نہیں چل رہے تھے. اور یہاں پر مقدس میکا کے دور میں اگر آپ آموز کی کتاب کو پڑھیں تو وہاں پر بھی یہی چیزیں ہیں. اور اگر اس سارے حوالے کو آپ پڑھیں گا, بعد میں پڑھ لیجیے گا, جو 8ویں آیت میں نے پڑھائی ہے, 6ٹھی آیت سے پڑھ کے دیکھیے. یہ اور بھی بڑی خوبصورت باتیں. اس دور کے اندر انصاف کی کمی تھی لوگوں کے اندر. لوگ رحم دل نہیں تھے, لوگ ایماندار نہیں تھے, اور دولت اور ساری اس طرح کی بڑی بڑی اور چیزیں جو ہے چند ہاتھوں میں سمیٹی ہوئی تھی. لیکن خدا کی جو پلاننگ ہے میرے عزیزوں, وہ یہ ہے کہ خدا ہاں سب کے لیے ہے, اور جو خوشحالی ہے, جو وسائل ہے اور آسائشیں ہیں, وہ بھی سب کے لیے ہیں. یہ چیزیں کسی ایک شخص کی میراث نہیں ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ خوشحال ہو. لیکن انسان چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں, خوشحالی ہے, دولت ہے, یہ میرے پاس ہو, دوسرے کے پاس نہ ہو. But God is not like that. خدا اس طرح کی سوچ نہیں رکھتا. یہ سوچ ہم انسانوں کی ہے کہ اگر میرے پاس اتھارٹی ہے, اگر میرے پاس سٹیٹس یا رتبہ ہے, تو میں اسے دبا کر رکھتا ہوں. اور اگر میں شیئر کرتا ہوں, بانٹتا ہوں, تو میں اپنے بیٹے کے ساتھ, اپنے عزیز کے ساتھ باقیوں کی پرواہ نہ کرتا. حالانکہ شاید وہ زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں, میرا بیٹا میری بیٹی ڈیزرو نہیں کرتے, تو بھی میں انہیں لا کھڑا کرتا ہوں. اٹس رانگ. لیکن خدا جو ہے وہ اس طرح کی سوچ نہیں رکھتا. وہ سب کو ایک ہی سطح پر یعنی برابری سے چاہتا اور پیار کرتا ہے. بندہ ہوئے ٹھیک, انسان ہو ٹھیک, تو پھر اس کا انصاف جو ہے وہ خود خدا کرتا ہے. کھوٹ نہ ہو ہمارے اندر. خدا کی سوچ انسان کی سوچ کی طرح کی نہیں ہے. یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے کہ خدا اس کے سوا تم سے کیا چاہتا ہے کہ تم انصاف کرو. اگر کوئی چھوٹا ہے, کوئی غریب ہے, اگر کوئی مستحق ہے, تو تم اس کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ. مقدس میکا کی معرفت خدا اپنے لوگوں سے, اپنے بندہ کے وسیلے کلام کر رہا کہ اگر کوئی کمزور ہے, کوئی ڈیزرونگ ہے, تو جس چیز کے لیے وہ ڈیزرو کرتا ہے اسے دو, نہ کہ دبا کے رکھو. وہ کہتا ہے کہ خدا اس کے سوا تم سے کیا چاہتا ہے. خدا کو قربانیاں نہیں, بڑے بڑے ہدیے نہیں, وہ چاہتا ہے کہ تم انصاف سے چلو. کیونکہ خدا اپنے لوگوں سے بڑا پیار کرتا ہے. اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا سب کو, ساری چیزیں سب کے لیے ہے. لیکن یہاں پر ان لوگوں نے چند
چیزوں کو اپنے ہاتھ میں دبا رکھا تھا اور دوسرے پس رہے تھے، دکھ اٹھا رہے، تو یہ انہیں دبا کر رکھتے ہیں. لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہ تم سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تم انصاف کرو اور رحم کرو اور خدا کے حضور فروتنی سے چلو. کیونکہ جو خدا یہ باتیں کہہ رہا ہے وہ خدا خود انصاف کرنے والا خدا ہے. اس کے عادل اور منصف ہونے میں رتی بھر بھی شک نہیں ہے. اس کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ کسی کا بھی طرفدار نہیں ہے. اعمال کی کتاب کے 10ویں باب میں یہ بات لکھی ہے. اور بھی چیزیں، بہت ساری اس طرح کی چیزیں کلام کے اندر آپ کو مل جاتی ہیں خدا کے عادل ہونے کے متعلق، خدا کے انصاف ہونے یا کرنے والے کے متعلق. وہ بے انصاف گاڈ نہیں ہے، وہ انصاف کرنے والا خدا ہے. اس کے اندر بے انصافی یا ناانصافی نہیں ہے. اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ انصاف سے چلا کرے، وہ بھی انصاف سے پیش آیا کرے. اور پھر جب رحم کی بات کرتے ہیں تو خدا رحم سے اور طرز سے بھرا ہوا خدا ہے. جیسے دیگر حوالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اسے لوگوں کو دیکھ کر ان پر رحم آیا، اسے اس بھیڑ کو دیکھ کر ان پر بڑا ترس آیا ہے. کیونکہ وہ بھیڑ ایسی ہے جن کا کوئی چرواہا نہیں ہے، اور جن کا کوئی چرواہا نہیں ہے وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں. انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. چرواہے کا مطلب کیا ہے؟ وہ دیکھ بھال کرتا. اگر چرواہا نہیں تو بھیڑیں ادھر ادھر پٹک جاتی ہیں، اور جب پٹک جاتی ہیں تو نقصان اٹھاتی ہیں، ماری جاتی ہیں. اس لیے خدا جو خود انصاف اور رحم سے بھرا ہوا وہ چاہتا ہے کہ اپنے لوگوں کے اندر انصاف اور رحم اسے نظر آئے. اور وہاں پر واپس آ جائے اسی حوالے میں. یسوع کہہ رہا ہے کہ تم چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے میں بڑے تیز نظر آتے ہو، لیکن جو زیادہ باری اور اہم چیزیں ہیں تم انہیں بھول جاتے ہو. اور موجودہ کلیسیا کے اندر، موجودہ دور کے اندر اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ان ساری باتوں کو جو 2000 سال پہلے یسوع مسیح نے ان لوگوں سے کی تھی، اگر ان باتوں کو ہم اپنے اوپر اپلائی کریں تو ہمیں بھی بہت ساری چیزیں ان چیزوں کو لے کر اپنے اندر کمی اور کمزوری کی صورت میں نظر آتی ہے. شاید ہم کچھ چیزوں میں بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں، لیکن شاید کچھ ایسی چیزیں جو جن میں ہم ایکٹیو نظر آتے ہیں ان سے زیادہ اہم ہے. اور خدا چاہتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو زیادہ اہم ہے، جن میں ہم ایکٹیو نہیں ہیں، ہم انہیں بھی کریں. شاید میں بھی چرچ کے اندر انصاف سے نہیں چل رہا، اور اگر نہیں چل رہا تو پھر مجھے اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر کوائر کی بات ہم کرتے ہیں، اگر کوائر میں 10 لوگ ہیں، 15 لوگ ہیں، شاید کوائر کے اندر کے کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ لوگوں کے ساتھ ٹھیک چلتے ہیں، لیکن دوسرے کسی 1 2 4 کے ساتھ وہ ٹھیک نہیں چلتے. سنیں، تو کیا یہ انصاف ہے؟ انصاف تو ہر ایک چیز میں کرنا ہے نا. کیا یہ انصاف ہے؟ اٹس نوٹ. یہ انصاف نہیں ہے کہ 10-15 کا گروپ ہے اور زیادہ لوگ ایک طرف ہو کر 2-3 کو 4 کو اگنور کریں. یہی چیز خدا ہمارے اندر سے آؤٹ دیکھنا چاہتا ہے. اور میں نے پہلے کہا کہ خدا کا کام ایک ہو کر ہوتا ہے. یہ کسی کی پرسنل پراپرٹی نہیں ہے، خصوصاً جب خدمت کی بات ہم کرتے ہیں. لیکن یہاں پر فی الحال ہمارے مذہبی فرائض ادا کرنے کی بات ہو رہی ہے. جب میں کوائر کی اپنی مثال دے رہا ہوں، آپ کی مثال، تو یہ دینی فرائض ہے، مذہبی فرائض ہے. اگر میں خدمت میں ہوں اور میرا خدا جو ہے وہ کسی کا طرفدار نہیں ہے تو میں کسی کا طرفدار کیسے ہو سکتا ہوں؟ وہ کیڑا بھی بندہ کیوں نہ ہے، وہ کو پادری کیوں نہ ہے. اگر انہیں کچھ غلط کیا ہے اس نے تو میں کہوں، اگر میں نے کچھ کیا ہے تو کہے کوئی دوسرا. جب
خدا طرفدار نہیں ہے تو میں کیسے طرفدار ہو سکتا ہوں؟ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ عادل اور منصف خدا ہے اور وہ ایک ایک چیز کا حساب کرتا ہے. وہ کسی کی فیور نہیں کرتا, وہ بے سزا کسی کو نہیں چھوڑتا. وہ پورا انصاف کی بات کر رہے ہیں, پورا انصاف کرتا. اور اگر وہ فیور کرے, یہ بڑی کام کی بات آپ کو بتانے لگا, اگر خدا فیور کرے, پیچھے دو بندے بیٹھے ہیں, رچرڈ بیٹھا ہوا, ایک ساتھ بیٹھا ہوا, یہ دونوں بھائی جو ہیں دونوں روحانی ہیں مثال کے طور پر. ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ زیادہ تھوڑا رتبہ بڑا ہے, ایک کا چھوٹا ہے, پر انہوں نے کوئی گناہ کر لیا, دونوں نے کیا, پر خدا ایک کو سزا دے ایک کو نہ دے, ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر خدا کسی ایک کو سزا نہیں دے رہا تو اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے, لیکن اگر خدا کسی ایک کا رتبہ دے کر کہ یہ رتبے میں تھوڑا بڑا ہے اور دوسرا تھوڑا چھوٹا ہے, چھوٹے کو سزا دے دے اور بڑے کو معاف کر دے, تو پھر خدا کی انصاف ہونے کا, جو عادل ہونے کا, اس پر شک ہمیں نظر آتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا, بلکہ وہ پورا انصاف کرتا ہے. اگر داؤد نے گناہ کیا ہے, اس کے بارے میں بڑے لکھا ہے اس کے دل کے موافق تھا, اور سارے اس کے دل کے موافق ہوتے ہیں. کام سارے اپنے نہیں چنگے ہوئے, کام انسان کے اپنے اچھے نہیں ہوتے. جب بھی ہم سزا پاتے ہیں تو اپنی کمی, اپنے گناہ کی وجہ سے پاتے ہیں. داؤد نے اگر گناہ کیا تو خدا نے بے سزا نہیں چھوڑا. سلیمان نے اگر گناہ کیا تو خدا نے بے سزا نہیں چھوڑا. دیگر کسی بھی شخص نے خدا کے کلام کے اندر, اور جتنا مرضی خدا نے نیڑے سے چہیتا سے اگر گناہ کیا, معاف کرنا ایک الگ بات ہے, وہ بھی خدا کے اندر خوبی ہے کہ وہ رحیم و کریم ہے. رحیم کی بات تو یہاں پر رحم کی بات کر رہے ہیں, لیکن خدا کا کلام یہ گواہی دیتا ہے کہ خدا ہمیشہ انصاف کر کے چھوڑتا. وہ کوئی بھی ہے, جتنا مرضی اس کے دل کے موافق ہو, اس دل کے قریب ہو, اگر خدا انصاف نہ کرے تو پھر وہ بے انصاف ہے, اور ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے جب ہمارا خدا انصاف کا خدا ہے تو میں کیسے نا انصاف ہو سکتا ہوں؟ جب میرا خدا رحیم ہے, رحم سے بھرا ہوا ہے, تو میں کیسے رحم سے خالی ہو سکتا ہوں؟ میرے اندر بھی ان چیزوں کی جھلک نظر آئے. کلام میں لکھا ہوا ہے نا, اس میں ہمیں اپنی صورت پر شبیہ پر پیدا کیا, ایسا ہی لکھا ہوا ہے. ہاں, یعنی کہ اس کا کردار, اس کی جھلک ہمارے اندر نظر آتی ہے اور آنی چاہیے. اور یہ چیزیں اگر اندر ہوں گی تو نظر آئے گی, یہ نہیں ہوں گی تو نظر بھی نہیں آئے. اور پھر جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو ایمان کیا ہے؟ بغیر ایمان کے, خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اسے کوئی پسند نہیں آ سکتا. اگر ہم ایمان کی تشریح کرنے لگ جائیں تو یہ ایک لمبی بات. بغیر ایمان کے خدا کو کوئی پسند نہیں آ سکتا. اگر ابراہیم ایمان لایا تو خدا کو پسند آیا, اور راست باز کس طرح سے ٹھہرایا گیا ہے؟ ایمان لانے کی وجہ سے, اعمال کی وجہ سے تو نہیں کہ بڑے کام اس کے اچھے تھے. نو, کام اچھے تھے بعد میں ٹھیک ہے, لیکن پہلے وہ ایمان لایا. بغیر ایمان کے ہم خدا کو پسند نہیں آ سکتے. اور پھر ایمان کے متعلق خدا کا کلام بھرا پڑا پرانے اور نئے دونوں عہدوں میں. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایمان سے کی گئی دعا حالات کو بدل دیتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں. ایمان کیا ہے؟ بھروسہ ہے, اعتقاد. ہم خدا پر ایمان, ہم کیا ایمان رکھتے ہیں؟ ہم یہی ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا خدا قادر مطلق ہے, وہ واحد اور حقیقی خدا ہے. ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اس نے دنیا میں اپنے بیٹے کو بھیجا جس نے ہمارے لیے جان دی, جو مر گیا تھا, زندہ ہو گیا تیسرے دن, چلا گیا اور پھر آنے والا. ایمان, یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے, ایمان ہے. اور بغیر ایمان کے کچھ بھی پاسبل نہیں ہے. اور اگر ایمان ہمارے اندر ہے نہیں لیکن باتیں ہم بڑی بڑی کریں تو بے فائدہ ہے. جیسے پاؤل کہتا ہے کہ اگر میں فرشتوں کی زبانیں بولوں, محبت کا چیپٹر 13واں پہلے کرنتھیوں, اگر میں فرشتوں کی زبانیں بولوں, میں بڑی بڑی باتیں خدا مجھ پر ظاہر کرے, میں نبوت کروں,
میں یہ بھی کروں وہ بھی کروں، لیکن اگر میں محبت سے خالی ہوں تو سب بے فائدہ ہے، کیونکہ خدا محبت، اس کے بیٹے یسوع نے یہ ظاہر کیا ہے کہ گاڈ از لو، خدا محبت، اور وہ کہتا ہے کہ اگر یہ چیزیں میرے اندر نہیں ہیں، محبت نہیں ہے، تو یہ بے فائدہ۔ اور اسی طرح اگر میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بڑا روحانی بنتا ہوں اور زیادہ بڑے اور بھاری فرائض جیسے رحم کی بات ہے، انصاف کی بات ہے، ایمان میں مضبوط ہونے کی بات ہے، میں انہیں بالکل پیچھے چھوڑ چکا ہوں، تو میرا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بڑا چھلانگے مارنا، بڑا آگے آگے ہونا، بڑا روحانی اپنے کو ظاہر کرنا سب بیکار ہے۔ اگر میرے اندر خدا نہیں، میں محض خالی برتن کی طرح بچ رہا ہوں تو بے فائدہ۔ اگر میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بڑا روحانی نظر آتا ہوں لیکن بڑے بڑے کام میں کر جاتا ہوں آسانی سے، تو میں خداوند کی نظر میں مقبول نہیں ہوں۔ Where I am، میں موجودہ دور میں، اب ہم اپنی بات کر رہے ہیں، فریسیوں اور فقیوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، پہلے ان کی بات کی، اب مجھے اور آپ کو دیکھنا کہ where I am، شاید میں پادری کے سامنے، خادم کے سامنے بڑا روحانی بنتا ہوں، بنتی ہوں، لیکن اس کے بعد اس کے پیچھے میری لائف وہی ہے، نشہ میرے اندر ہے، میں اسے نہیں چھوڑتا۔ شاید میں چرچ بھی آتا ہوں، مسئلے پر نظر آتا ہوں، یہاں پر کھڑا ہوتا ہوں، ہوتی ہوں، لیکن پھر بھی میرے اندر وہ بہت ساری چیزیں جو خدا کی نظر میں ناپسندیدہ ہے، خدا کی نظر میں نامقبول ہے، تو میرا چرچ آنا، میرا بڑا روحانیت کو ظاہر کرنا بے فائدہ۔ جب خدا کی نظر میں مقبول نہیں ہوں تو انسانوں کی نظر میں مقبول بننا یا دکھانا ٹوٹلی بے فائدہ ہے۔ اس لیے آخری بات یہی ہے کہ خمیر سے، فریسیوں کے خمیر سے یسوع نے کہا ایک جگہ پر، اس نے کہا کہ ان سے دور رہنا، ان کی تعلیم تو ٹھیک ہے لیکن ان کے اعمال ٹھیک نہیں، ہیرودیس کا خمیر، ان کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ہیرودیس کے خمیر سے دور رہنا، پرہیز کرنا، فریسیوں کے خمیر سے پرہیز کرنا، کیونکہ یہ خمیر ہے تو تھوڑا سا، لیکن یہ ہوتے ہوتے سارے آٹے کو جو تازہ ہے، گندا ہوا ہے، اسے بھی خمیر کر کے رکھ دے۔ اس لیے تھوڑی سی ریاکاری، تھوڑا سا دکھاوا بھی میرے اندر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اگر تھوڑا آئے گا تو وہ تھوڑے سے بہت زیادہ ہو جائے گا۔ شاید میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی، ایک شخص کی، فورنر ہے، وہ کتاب لکھتا ہے، آرمی میں تھا، کسی کو یاد ہے؟ فائر اس کی ٹانگ پر لگا تھا، وہ اپنی بک میں لکھتا، جنگ میں جھڑپ میں اس کو گولی لگتی ہے اس کی ٹانگ میں، وہ خدمت میں بھی تھا، اور وہ کہتا ہے کہ جب سرجری ہو گئی، آپریشن ہو گیا، لیکن میرا کچھ عرصے کے بعد زخم جو ہے اسی جگہ سے پھر وہ بڑھنا شروع ہو گیا، انفیکشن ہو گئی، اور جب دوبارہ ٹیسٹ کروائے، ڈاکٹر نے دوبارہ اسے کھولا تو گولی کا کچھ کتنا سا تھوڑا سا پیس جو تھا اس کے اندر، اتنا سا چھوٹا سا، اور وہ اس کی وجہ سے دوبارہ وہ خراب ہو گیا، وہ انفیکشن بڑھا اور پھیلا اور زخم بن گیا، چھوٹا سا پیس۔ اس لیے تھوڑا سا گناہ، تھوڑا سا خمیر، تھوڑی سی ریاکاری اگر ہمارے کسی اندر کونے میں رہ جاتی ہے تو وہ بڑھتے بڑھتے بڑھ جاتی ہے، بڑھ سکتی ہے، اور ہمیں پوری طرح سے وہ خراب کر سکتی ہے، اور اس سے دوسروں کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ ایک مچھلی تالاب کو گندا کرتی ہے، ایک مچھلی۔ آپ پہلا کرنتھیوں 5واں باب پڑھیے گا، پہلا کرنتھیوں 5واں باب، ابھی نہیں گھر جا کے پڑھیے گا جنہیں شوق ہے پڑھنے کا، وہاں خبیر کی بات ہے، پہلا کرنتھیوں اس کا 5واں باب پڑھیے، 5واں باب پڑھیے، وہاں پر اس طرح کی بڑی اچھی باتیں آپ کو نظر آئیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، اگر میں ایماندار ہوں، میں خادم ہوں، خدمت میں ہوں، اگر نہیں بھی ہوں، کلیسیا ہے سلیکٹڈ، ساری کلیسیا چنی ہوئی ہے، یہ مت سمجھیں ساری کلیسیا ایک بدن ہے، میں کلیسیا کا حصہ ہوں، تو اس کلام کو سامنے رکھتے ہوئے میں انصاف کو دیکھوں، میں رحم کو دیکھوں، میں ایمان کو دیکھوں، کیا یہ چیزیں میرے اندر ہیں، میں کہاں پر ہوں، کیا میری وجہ سے ناانصافی تو نہیں ہوئی کسی کے ساتھ، کیا میں نے نقصان تو نہیں کر دیا کسی کا،
क्या मैं रूट तो नहीं बन गया? क्या नफरत तो नहीं मेरे अंदर भरी? रहम है या नहीं? अगर कमी है मेरे अंदर इन चीज़ों की तो मैं खुदा से मांगू, क्योंकि जब हम झुकते हैं तो खुदा हमें ब्लेस करता है। जो झुकता है वो फलदार होता है, और हमें इंसानों की निगाह में नहीं, खुदा की निगाह में मकबूल होने की ज़रूरत है। इसलिए अगर इन चीज़ों की कमी है, अगर हम महसूस करते हैं तो खुदा से मांगे। लिखा है कि वो देने में फ्याज है, वो देने में सखी है। आमीन। आए अपनी आंखों को बंद करें और मशाए रबानी के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रेज़ गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब दुआ करें। जो लोग अशाए रबानी की रस्म में शरीक होते हैं वो अपने लिए दुआ करना शुरू करें, अपने आप को तैयार करना शुरू करें। खुदा के कलाम में यूँ लिखा हुआ। अच्छा, कोई बाकी लोग भी दुआ कर सकते हैं, आंखें खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है हमें। आप आंखों को बंद करें और अपने दिल में दुआ करें। खुदा का खादिम कहता है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो उसके बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बहुतेरे कमज़ोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सज़ा ना पाते, लेकिन खुदावंद हमको सज़ा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहरे। यस लॉर्ड। आसमानी बाप, हम यीशु मसीह के नाम में क्योंकि तू इस लायक है, तो पाक और ख़ास तौर पर हम तेरे बेटे यीशु की तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। हाँ, उस बेहिसाब मोहब्बत के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं जो तू हमसे करता है, और इसी मोहब्बत की वजह से जो तू सारे लोगों से करता है, तूने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। खुदावंद, इस रोटी को, इस शीरे को हम तेरी हजूरी में लाते हैं जो तेरे बेटे यीशु की मौजूदगी को जाहिर करते हैं। ये रोटी जो उसके बदन को पेश करती है, शीरा जो उसके खून को पेश करता है, इन दोनों को छू ले खुदावंद और ब्लेस कर, ताकि जब हम लोग इनमें शरीक होते हैं तो बहुत सारी जिस्मानी और बिलखसूस रूहानी बीमारियां यीशु मसीह के नाम में ख़त्म होने वाली हैं और खुदावंद तेरा नाम इज़्ज़त पाए। खुदावंद तुझे इज़्ज़त मिले, खुदावंद तेरा नाम सराहा जाए। और मैं साथ ही अपने आप को और तमाम लोगों को जो शरीक होने वाले तेरे हाथों में लेता हूँ। हमें इस लायक कर, हमें तैयार कर, ताकि हम दयानतदारी के साथ इसे रिसीव करने वाले और तेरा नाम इज़्ज़त शुक्र और बरकत तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। खुदावंद की मेज़ तैयार है। आप सब तरतीब के साथ पहले ख़वातीन प्लीज़ आ जाइए।
خواتین میں سے کوئی بھی جنہوں نے پہلے پھیر نہیں کی
وہ مختصر طور پر خدا کے کلام کے لیے